باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فاریہ۔ آج آپ کے لیے ایک انتہائی بہترین مردانہ طاقت کا ایسا نسخہ جو اپنے اندر مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کی خاصیت بھی رکھتا ہے اور انتشار کی کمی کے لیے بھی بہت مفید ہے، یعنی اپنے اندر محرک خصوصیات بھی رکھتا ہے اور طاقت کی ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ جتنی بھی کمزوری ہو اس کے استعمال سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات بھی اسے دیکھیں، سنیں اور اس سے کماؤ فائدہ اٹھائیں۔ کوئی ایک آدمی بھی ویڈیو کو دیکھنے اور سننے سے فائدہ پا جائے، ہو سکتا ہے ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب نوجوان نسل غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات تو کئی ہیں، جن میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور دین سے دوری۔ سب سے بڑی وجوہات یہی دونوں ہیں۔ دین سے دوری کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ اہمیت نہ دینا جن کے وہ حقدار ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے۔ اس کے احکامات جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملے، ان پر عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند تو ہے، لیکن ایز اے دین انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کا انحصار انہی احکامات پر عمل کرنے سے ہے، اس کی کامیابی کا انحصار۔ اور اس کے بعد جب بندہ دین سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ غلط راستے ڈھونڈتا ہے ہر مقصد کے لیے، چاہے وہ پیسہ کمانا ہو اور چاہے وہ اپنی جنسی لذت ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا۔ فیس بک پر ہم ہمیشہ وہ غلط چیزیں دیکھیں گے، یوٹیوب پر اور بھی جتنے طریقے ہیں۔ اور نوجوان نسل جو ہے وہ، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کی مثال ایک ماچس جیسی ہے۔ جب تیلی کو ماچس کے ڈبیا کے ساتھ رگڑا جاتا ہے تو اسی وقت شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نوجوان نسل کوئی بھی غلط تصویر، پکچر یا ویڈیو دیکھتی ہے تو اس کے اندر فوراً تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ مشت زنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب وہ مشت زنی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر مادہ منویہ کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے اور مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے، گردہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر انتہائی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے کو دل کرتا ہے، لیکن وہ لڑ جھگڑ سکتا نہیں، صرف دل ہی کرتا ہے، کیونکہ بزدلی انتہائی شدت کی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشت زنی کے یہ سارے عوارضات ہیں، اس کی یہ ساری خرابیاں ہیں۔ کندھوں میں درد ہونے لگتا ہے اور بلغم پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو اس سے دو ہی چیزیں بنتی ہیں، یا تو خون بنتا ہے یا بلغم بنتی ہے۔ اگر بلغم بن رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ خون نہیں بن رہا، اور بلغم نہیں بن رہی تو آپ سمجھیں کہ خون بن رہا ہے۔ مشتنی کا جو مریض ہوتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے اندر خون کی بجائے بلغم پیدا ہونے لگتی ہے
اور مثانہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ذکاوت حس پیدا ہو جاتی ہے، کپڑے کی رگڑ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور بیوی کے قریب جاتے ہی انزال ہو جاتا ہے، اور ٹائمنگ تو بالکل زیرو یعنی ہو گئی نا پھر۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان کے خاندان اس مرض کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، شادی کے فوراً بعد کی ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شریف عورت ہو برداشت کر بھی لے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، ساری زندگی اس کی تانوں میں گزر جاتی ہے کہ یہ بانجھ ہے، یہ بانجھ ہے، حالانکہ وہ جو اس کا خامند ہے اس نے اپنا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کر لیا، اور اس کی سزا وہ عورت ساری زندگی بھگتتی ہے۔ نہ اسے جنسی عمل کی لذت آتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں سکون سے اس کی ساس یا نندیں اس کو رہنے دیتی ہیں۔ بہرحال موضوع لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اغلام بازی، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ یہ انتہائی برا عمل ہے اور صحت کے لیے انتہائی غیر مفید ہے، کیونکہ وہ جو مردوں کا پچھلا حصہ ہے وہ جنسی فعل کے لیے بنا ہی نہیں، وہ تو رفع حاجت کے لیے ہے۔ جب یہ غیر فطری کام ہوتا ہے تو رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، عضو جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اگلا حصہ یا بریک ہو جاتا ہے یا پچھلا حصہ بریک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزوں سے بچیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں، 40 سال کی عمر یا 45 یا 50 سال کی عمر کے بعد ایک قدرتی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی یہ جو آج میں نسخہ بتا رہا ہوں یہ انتہائی بہترین ہے، مشت زنی والوں کے لیے بھی ہے، اغلام بازی کے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بیرونی استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیرونی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہمارے چینل سے، ہم نے طلاق کے لیے 2-3 نسخے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ کھانے والا نسخہ ہے، آپ انشاءاللہ 3 دن استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس کا مکمل کورس جو ہے وہ کم از کم 1 مہینہ دوائی استعمال کریں۔ اس سے آپ کے انشاءاللہ سارے یہ مسائل دور ہو جائیں گے، خاص طور پر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ یہ ہر عمر کے لیے مفید ہے، ایک ایسا بہترین نسخہ ہے کہ جس کے فوائد انتہائی بہترین ہیں۔ آپ کی جو مادہ منویہ ہے وہ گاڑھا بھی ہو جائے گا، آپ کے انتشار کی کمی بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سے جسم میں طاقت آ جائے گی، دماغ بھی مضبوط ہوگا، بینائی بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی، اور جسم کے اندر غذا سے خون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، بلغم آہستہ آہستہ بلغم ختم ہو جائے گی، اور کندھوں میں طاقت آ جائے گی، ٹانگوں کا درد بھی انشاءاللہ دور ہوگا۔ بہرحال یہ نسخہ آپ نے کم از کم 1 مہینہ استعمال کرنا ہے۔ نسخہ سن لیں۔ کونچ کے بیج، یہ آپ نے لینے ہیں 50 گرام۔ کونچ کے بیج جو ہیں وہ عام طور پر پنساریوں سے، ہر پنساری سے مل جاتے ہیں، کسی اچھے پنسار سٹور سے لیں۔ مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن چونکہ ہم اس وقت جنسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لیے ایک بے نظیر جڑی بوٹی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے دوسری دوائی اٹنگن، امساک کے لیے انتہائی بہترین ہے، مادہ کو گاڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ مادہ کو روکنے کے لیے ایک بے نظیر چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے گوکھرو کلاں۔ گوکھرو کلاں محرک ہے، انتہائی بہترین محرک ہے، اور جسم کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے لینی ہے دار چینی، جسم کے اندر تحریک پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہاضم ہے، اور رفع بلغم کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، اور
جسم کو قدرتی طور پر مضبوط کرنے میں ایک لازوال دوا ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے کر علیحدہ علیحدہ بریک کر کے ان کو اکٹھا کر لیں۔ یہ صفوف کی شکل میں آپ کے سامنے ایک دعا بہت اچھی دعا آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اگر تو آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 100 گرام مصری بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ مصری شامل نہ کریں۔ اس دعا کو آپ نے آدھے سے تھوڑی سی زیادہ چمچ صبح اور عصر کے ٹائم، صبح کھانا کھانے کے بعد اور عصر کو بے شک آپ خالی پیٹ ہی لے لیں۔ امراض دودھ، اگر بلغم زیادہ ہو تو دودھ میں ہلکی سی پتی استعمال کریں، یعنی دودھ پتی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا لازوال نسخہ، ایک ایسا بہترین نسخہ، ایک ایسا مقوی نسخہ آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی بہترین۔ اور آپ کے یہ جو سارے اوپر میں نے مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، جسم کی بیماریاں بیان کی ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ خاص طور پر ذکاوت حس والوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، کمی انتشار والوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور جن کو امساک نہ ہونے کا مسئلہ ہو، یعنی ٹائم نہ لگتا ہو، ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور جسم کے اندر عمومی طاقت کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ امید ہے آپ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔